نے اس رخ انور پہ رکھ دیا اور ابو جہل سوچنے لگا، حیرت میں پڑ گیا۔ ابو جہل سوچنے لگا، حیرت میں پڑ گیا، ارے جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا اور رب نے حماسیوں کی شفاعت کا معاملہ، رب نے حماسیوں کی شفاعت کا معاملہ، ارے اچھا ہوا کہ شافعِ محشر پہ رکھ دیا، اچھا ہوا کہ شافعِ محشر پہ رکھ دیا۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع الانور شریف کا مہینہ ہے۔ ربیع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اول کے معنی ہے بہار، ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار، یعنی یہ مہینہ بھی بتاتا ہے کہ اس دنیا میں پہلی بہار کب آئی؟ جب میرا نبی آیا تب آیا۔ بہاریں اگر ہے تو نبی کے دم قدم سے ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بے شک بے شک۔ حضرات گرامی، ہم اپنے آقا کا میلاد منعقد کر کے، جلسے کا انعقاد کر کے، یہ بودا ٹولہ کے مسلمان، خاص طور سے نوجوان بودا ٹولہ کے جناب شمس الہدیٰ صاحب، بدر الدین بھائی اور عبد القیوم صاحب، میں سارے لوگوں کے نام نہیں جانتا، ان لوگوں نے محفل رسول کا انعقاد کیا، میلاد النبی کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کی کوشش کو، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جو نبی کی محفل کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو آباد کر دیتا ہے۔ بے شک۔ یہ کام سب ہم کر کے کوئی احسان نہیں کرتے، اپنی ہی جھولی بھرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے۔ اے اللہ، تیرا حکم، ہم تیرے بندے، سراپا تسلیم و رضا، کوئی لیس و لعل نہیں، کوئی چون چرا نہیں، لیکن اے میرے رب، ہمارا پورا وجود تیری نعمت ہے، یہ بال تیری نعمت، زبان تیری نعمت، ہاتھ تیری نعمت، پیر تیری نعمت۔ نئی نئی سائنس والے کہتے ہیں کہ ایک جسم کے اندر 206 ہڈیاں ہیں، کسی میں زیادہ ہو اس سے تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، سائنس والے کہتے ہیں ایک جسم کے اندر 206 ہڈیاں ہیں، یہ سب رب کی نعمت ہے۔ اے رب قدیر، ہمارے وجود کے اندر کتنی نعمتیں ہیں ہم وہ نہیں جان سکتے۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، اور 10 ملین کا 1 کروڑ ہوتا ہے۔ اگر 1 کروڑ میں 10 لاکھ سے گڑا کیا جائے تو حاصل عدد جتنا آئے گا، اتنے کارخانے ایک آدمی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں ہم وہ نہ جان سکے تو ہمارے وجود سے باہر کتنی نعمتیں ہیں ہم وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، پھر ان میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، پھر یہ آسمان اللہ کی نعمت ہے، چاند سورج اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نہیں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اے میرے رب، ایک طرف تیرا فرمان ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے
ہمارے اندر کتنی نعمتیں ہیں ہم وہ نہ جان سکے تو باہر کتنی نعمتیں ہیں وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ اور تیرا فرمان ہے میری نعمتوں کو گنا جا سکتا نہیں، تو ہم تیرے بندے اگر تیری نعمتوں کو یاد کریں تو کیسے یاد کریں؟ تو سنو جواب کیا ملتا ہے کہ اے میرے بندے، ہم نے تجھے ایک نعمت ایسی عطا کی ہے جو تمام نعمتوں کی اساس ہے، تمام نعمتوں کی بنیاد ہے، تمام نعمتوں کی جڑ ہے۔ جس نے اس کو یاد کیا اس نے سب کو یاد کیا۔ بے شک زندہ باد۔ وہ نعمت عظمیٰ ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے ان کو یاد کیا اس نے سب کو یاد کیا۔ ہم سنی مسلمان اپنے آقا کی یاد مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ میں میلاد کا خاص ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور آیا۔ کیا آیا؟ ایک نور آیا۔ بھیجنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ نور بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بنایا، پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی صلب اطہر میں پہنچا۔ اس نور کی تنویر سے آپ کی پیشانی منور ہو گئی۔ آپ کا گزر ایک مکی عورت کے قریب سے ہوتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں والدین کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو جاتی ہے۔ دوبارہ آپ کا گزر اس مکی عورت کے قریب سے ہوتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہی عورت جو شادی کرنے کے لیے خواہش مند تھی آج اس عورت نے اپنا منہ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ موڑ لیا ہے۔ آپ نے منہ پھیرنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی لقد رأیت بین عینیک نورا ما رأیہ الآن، میں نے جو نور آپ کی پیشانی میں دیکھا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میں نے سنا ہے کہ اس عظیم دولت کو سیدہ آمنہ حاصل کر چکی ہے۔ نبی کی ماں کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکبادی کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جب آپ کا وقت ولادت قریب آتا ہے تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ چند دراز قد عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی۔ میں حیران و پریشان تھی کہ یہ بلند قامت عورتیں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے، دوسرے نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، باقی جنت کی حوریں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے۔ حضور اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرماتے ہیں حضرات گرامی، اور ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرماتے ہیں۔ وہ نبی ہمیں بھولے نہیں ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی اپنی گنہگار امتیوں کو یاد فرماتے ہیں، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ سلام بھیجو اعلیٰ حضرت پر۔ بڑا پیارا شعر لکھ گئے کہ یا رسول اللہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، سجدہ کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ فرما کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے، میرے ماں کا گھر بھی پاک ہے، بلکہ نبی کی آمد سے صرف حضرت آمنہ کا گھر ہی پاک نہیں ہوا، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے
لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. اور نبی کے مثل بننے والوں جہاں تم قدم رکھو زمین بھی تم سے پناہ مانگتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین شرق سے لے کر کے غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، تحت الثری تک پاک ہو گئی. حضرت گرامی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے جہاں قدم لگے رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. حضرت ہاجرہ کے قدم جس پہاڑی سے لگے رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہو گیا. حضرت ہاجرہ کے جس پہاڑی سے قدم لگے وہ پہاڑی پاک ہو گئی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین پاک ہو گئی. سبحان اللہ. زندہ